نے یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ اس ذات کی بھی لوگ گستاخیاں کریں گے جو امن عالم کی بہت بڑی مثال ہے، جو دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس ذات کی بھی لوگ گستاخیاں کریں گے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے میلے تھے، کوئی یہ کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے میلے تھے، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ مغرب اس کیفیت کو کیوں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ حرکتیں کر کے ہمارے مسلمانوں کے دلوں سے ان کے محبوب کی محبت نکال دے گا ان حرکتوں سے؟ وہ ہزار گناہگار صحیح، مگر جب دل کا سودا کرنے کی باری آئے تو وہ مدینے کی گلی میں کرتے ہیں، اور سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ تھا حق ادا نہ ہوا۔ اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر اگر ہماری یہ صورتحال ہے تو اس کے پیچھے ہمارے حکمران بھی ہیں۔ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، اب انڈیا کے اندر اس ملعونہ نے گستاخی کی ہے تو اب کیا ہوا ہے کہ مودی کہتا ہے کہ میں ایسی مذمت نہیں کرتا، مطلب وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور ہمارے حکمران، ان کو دیکھ لیں، ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سب سے پہلے اگر فرانس کے معاملے میں ان کو جواب دیا ہوتا، فرانس کو جواب دیا ہوتا، تمام مسلم ممالک یکجا ہو کر، مسلم ممالک کے حکمران یکجا ہو کر انہوں نے فرانس کو جواب دیا ہوتا، تو آج جرت تھی انڈیا کے اندر رہنے والی اس ملعونہ کی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتی؟ اس کی کبھی بھی جرت نہ ہوتی۔ اور حکمران تو حکمران، ہماری عوام کا بھی یہی حال ہے، اگر ان کے پارٹی کی لیڈر کی بات ہو تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، جو بات کرتا ہے اس کے گریباں تک جا پہنچتے ہیں۔ مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر بات ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر بات ہو تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ دوغلا پولیسی ہم کو چھوڑنی ہوگی، یہ منافقت ہم کو چھوڑنی ہوگی۔ اس کے رسول اگر ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے پارٹی لیڈر کی خاطر، جب وہ آپ کو پیغام دے کہ ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے، تو اس کی خاطر آپ روڈوں پہ آ جاتے ہیں، اس کے مارچ میں آپ شامل ہو جاتے ہیں، مگر جب حضور کی عزت پر بات ہو تو آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا معاملہ ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نہیں ہیں؟ جب کسی سیاسی سٹیج پر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اسلامی ٹچ لے لیں، اسلامی ٹچ سے کام نہیں چلتا۔ اگر دین کے اندر آنا ہے تو پورا پورا دین کے اندر آؤ، یہاں سچ سے کام چلتا ہے۔ دنیا کے کر کے دکھاؤ، جو بیان دو اس پہ اوپر ڈٹ جاؤ۔ یہ طریق لبیک یا رسول اللہ والوں کا ہی کام ہے، تم نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو کہ ہم امریکہ آپ کے کوئی غلام ہیں، بعد میں آپ امبیسیوں میں جا کر وضاحتیں دیتے ہیں، اور نہیں جی وہ تو ہمارا سیاسی بیان تھا، آپ اس کے اوپر یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ یہ علماء کا کام ہے کہ حضور کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں، اور جو بیان دے دیتے ہیں پھر اس کے اوپر یو ٹرن نہیں لیتے، معافی نہیں مانگتے۔ جو بیان دے دیتے ہیں اس بیان کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنی گردن تو اتروا سکتے ہیں مگر اس بیان کے اوپر کوئی یو ٹرن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو یہ دوغلا پولیسی چھوڑنی ہوگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی اتباع کرنی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی اتباع کرنی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھام لیں، اور قوم جب یکجا ہو کر ایک مطالبہ کرے گی حکومت سے اور ان بغیرت اور بے حس حکمرانوں سے کہ آپ معیشت کا رونا روتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی خاطر آپ نکلیں گے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر آپ متحد ہو کر یکجا ہو کر بات کریں گے، تو آپ کی معیشت کے مسئلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ورنہ معیشت نے میری آپ یہ آج بات غور سے سن لیں، معیشت نے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونا، پاکستان کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے معاملے پر سٹینڈ نہیں لیں گے، جب تک گستاخوں کو منہ توڑ کر آپ جواب نہیں دیں گے، جب تک ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، کبھی بھی آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہونے۔ اور 70 سال ہو گئے، حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ آپ اگر فرانس کو جواب دے دیتے، اس ٹائم ہمارے حکمران کہتے تھے کہ جی معیشت کا خطرہ ہے، ہماری معیشت کو نقصان ہوگا، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی معیشت اب ٹھیک ہو گئی ہے؟
اگر اس ٹائم آپ جواب دے دیتے حال تو آگے سے بھی بدتر ہے معیشت کا، اگر حضور کی عزت کے لیے آپ باہر نکل آتے تو اس زمین نے بھی خزانے اگل دینے تھے، اگر آپ حضور کی عزت پر کھڑے ہو جاتے تو خدا را اب بھی گزارش کرتا ہوں اس قوم سے بھی اور حکمرانوں سے بھی کہ حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان کو جواب دیں، اور اقتدار کے اندر آپ موجود ہیں، آپ یہ طاقت رکھتے ہیں، ہمارا بیانیہ وہ کام نہیں کرتا جو بیان آپ کا کام کرتا ہے۔ آج آپ ان کو دھمکی لگا دیں، دیکھیں مودی کی دھوتی اترتی ہے کہ نہیں، ان کے اندر وہ دم خم نہیں ہے، لیکن وجہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر بھی دم خم نہیں ہے۔ لیکن اگر حکمران مذمت کریں یا نہ کریں، حضور کے غلام آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی گستاخ جہاں بھی سر اٹھائے گا حضور کا غلام اس کا سر کچل دے گا، اور ہمارے قبلہ امیر المجاہدین قائد محترم فرما گئے ہیں کہ من سبا نبیًا، کوئی بھی حضور کے بارے میں بات کرے اس کا سر تن سے جدا کر دو، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، ہماری رگوں میں لہو رواں ہے جب تک نبی نبی کی صدا کریں گے۔ زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، اگر ان کی عزت پہ حرف آیا تو ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ اگر ان کی عزت پہ حرف آیا تو ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ، لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ، بھول جائیں نبی کی دشمن کے وہ چین سے جیا کریں گے۔